اور خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں یہاں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت ادا کیا تھا تو اس میں جو ہے وہ جان کے بغیر کسی جان کے جان لینا جائز نہیں تھا، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں۔ یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر آپ اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یعنی خود ہی تجویز پیش کر دی کہ اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے۔ یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، اور اسی طرح شریعت میں نبوت میں جو ہے وہ مہمان نوازی ایک اہم وہ فریضہ ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تھی نا جب وہ فرشتے آئے تھے گناہ وہ بچڑا لے آئے، اسی طرح جب لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، تو مہمان نوازی یہ انبیاؤں کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ مہمان نوازی انہوں نے ہماری نہیں کی، بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی جاتی تھی، اس نے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، یعنی ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، اوپر سے آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، تو آپ ان سے پیسے لے لیتے اس دیوار کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ کشتی تو چل، یعنی اب ان کی حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ کشتی مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس کو کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا، یعنی اس میں کشتی میں انہوں نے ہلکا سا سوراخ اس لیے پیدا کر دیا تاکہ وہ اس کو عیب دار بنا دے اور وہ جو بادشاہ ہے وہ کشتی کو ہڑپ نہ لے، تو اس لیے انہوں نے وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی۔ اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو کمائی تو کرے لیکن اس کی ضرورت اس کی کمائی سے پوری نہ ہو، تو یہاں پہ خاص طور پر مسکینوں کا بھی وہ دیا گیا ہے کہ وہ حالانکہ ان کے پاس کشتی تھی اتنی بڑی تو وہ کماتے تھے یا مچھلیوں کا وہ کرتے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے جن کا گزارا ان کی اس میں پورا نہیں ہوتا۔ یہ جیسے سفید پوش آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز نہ کر دیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بہتر اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائیں گے۔ یہاں دیکھیں کہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ ایماندار تھے، وَفَقَانَ أَبَّاهُ مُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان لانے والوں کی جو نیک اولاد ہوتی ہے تو اللہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہی معاملہ کرتا ہے، یعنی ان کو بھی نیک اولاد عطا فرماتا ہے۔ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَٰنِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائے گا۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ہمیں بھی جیسے کچھ لوگ پوچھتے نا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ بچوں کی تربیت نہیں کریں، اپنی تربیت کریں۔ آپ کے بچوں کی اللہ خود ہی حفاظت جو ہے نا وہ کر لے گا۔ ان کے ماں باپ نیک تھے تو ان کو بچہ اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے جو ہے وہ بچے کو مار دیا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک کر دوسرا بچہ نیک اولاد عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ ان کے ماں باپ نیک تھے تو ان کے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کی جو خزانہ تھا اس کی بھی حفاظت فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ علم کا خزانہ تھا۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں اور جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی کیونکہ ان کا باپ نیک تھا۔ تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا،
یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے اراد ربک، اللہ کے اذن سے، اللہ کے ارادے سے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی اذن سے پورے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے، اے میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہیں، اور روتے ہوئے اللہ کا یہ قول پڑھتے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی اگر آپ لوگوں کے اپنے بچوں کی نافرمانی یا ایسی کسی چیز کا اندیشہ ہو تو آپ نوافل کی کثرت کیا کریں اور اللہ کے نیک بندے خود بن جائیں تو اللہ آپ کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اب آپ سے ذوالقرنین کا یہ واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، یعنی یہ مشرکین جو ہے وہ پھر وہ سوال کرتے تھے تو اس کا بارے میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے، اور وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا، اور ہم نے فرما دیا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو اب ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ پھر کوئی بات آ گئی کہ جو تقویٰ کیا ہے کہ نیک کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اسے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، یعنی سورج جو ہے وہ ہر وقت ان کے سروں پر ہی رہتا تھا۔ ہاں، اور ایک ابھی میں نے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے سرچ کیا تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ناروے ایک ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ جو سورج ہے نا وہ غروب ہی نہیں ہوتا، وہ بس وقت کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کے سروں پر ہی رہتا ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا جو ہے نا وہ سورج وہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا، نکلتے ہوئے بھی ہے، ڈوبتے ہوئے بھی ہے، ہر وقت جو ہے وہ سورج سروں پر رہتا ہے۔ ہاں جی جی بالکل، یہ ہے، یہی سے تو وہ نکلیں گے یاجوج اور ماجوج، اور واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کو احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر وہ ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں تھی، یعنی اس کو ان کی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں ابھی بھی ایسی قومیں آباد ہیں کہاں کہاں کہ وہ جو بولتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یعنی پھر شاید اشارے سے یا کسی طریقے سے ان کو سمجھایا ہوگا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ اور آپ دیکھیں جو اس کے پاس جو مالی اسباب تھے، جو بھی وہ بادشاہ تھا اور اس کے پاس جو باقی فوج تھی، تو اس نے کہا کہ باقی جو میرے پاس ہے وہ تو ہے، تم لوگ صرف جسمانی جو ہے نا وہ قوت سے میرے ساتھ جو ہے نا وہ ہیلپ کر دو۔ اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بڑا معاملہ ہو تو مدد لینے میں برائی نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھی کام کرے اور سب کو چھوٹا چھوٹا کام جو ہے وہ بانٹ دے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کاموں میں برکت ہو جاتی ہے اور ہر بندہ اپنی قوت کے لحاظ سے بہتر جو ہے وہ کام ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کاموں کو کس کے سپرد کر دو؟ جو اس کے اہلیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک فرائض جو ہے نا وہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ وہ جب انہوں نے بادشاہ نے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں۔ تو جو بہتر کام ادا کر سکتا ہے تو اس کو وہی کام دینا چاہیے، ورنہ تو آپ اگر غلط بندے کو صحیح کام دے دیں گے تو وہ کام خراب کر دے گا۔
اس لیے دوسروں سے بھی کام لینا چاہیے. اور میں تم میں سے ان پر ایک مضبوط حجاب باندھ دوں گا, مجھے لوہے کی چادریں لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ. وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ, اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو. بس نہ تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنا لوہے کی وہ جو ہے وہ انہوں نے گرم کیا, بالکل آگ بنا دیا, تو کیسے وہ اتنی بڑی دیوار پہ یہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوا ہوگا. یہ بندے کو وہ جو بادشاہ بھی تھا ذوالقرنین وہ بھی نیک تھا, اس نے لوگوں کی بھی مدد کی, لیکن یہ کام کس سے انجام پایا؟ اللہ کی قوت سے, ورنہ عام انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کہا یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے, جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا, بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حقا ہے. اور اسی طرح اللہ عز و جل فرماتے ہیں جس شخص کو مسلمان کے امور کا والی یا ذمہ دار بنایا جائے پھر وہ ان کی ضروریات اور حاجت مندی فقیری میں ان سے ملنے سے گریز کرے تو اللہ بھی اس سے حجاب فرما لے گا, جبکہ وہ ضرورت مند ہوگا اور محتاج ہوگا اور فقیر ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی کام کے لیے بلائے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے, ورنہ اللہ آپ سے بری ذمہ ہو جائے گا. اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے, اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے سے گڑبڑ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, پھر سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر دیں گے. یعنی پھر وہ ذوالقرنین نے انہیں بتا دیا کہ یہ ایک وقت کے مقرر تک کے لیے ہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھولتے ہیں, جب کھلنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے. لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے, پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے. یہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے, یعنی وہ انسانوں کو بھی جو نا وہ ایسی قوم ہے جو انسانوں کو بھی کھا جاتی ہے اور تباہی اور سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے اور خوب تباہی مچائیں گے, اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے, اب ہم آسمان پر بھی اپنی حکومت قائم کریں. تو وہ تیر پھینکیں گے تو اللہ کے اذن سے وہ تیر جو ہے وہ خون والے لوٹیں گے, تو ان کو لگے گا ہم نے آسمان پر بھی اپنی حکومت کر لی. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پھر ختم کر دے گا. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا, ان کے بعد یہ نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, آمین. اور اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن کر بھی نہیں سنتے تھے. کیا یہ کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں گی بار اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے, یعنی کون لوگ خسارے میں ہیں. وہ ہیں جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی کون لوگ خسارے میں ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے, آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور ہمیں سورہ عصر میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اور پھر صبر کریں گے اور حق کی وصیت کریں گے. تو یہاں پہ کون لوگ برباد ہو جائیں گے؟ جو دنیا کی خواہش پرستی کرتے رہتے ہیں, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے, یعنی ریاکاری. صحابہ نے عرض کیا
کہ شرک اصغر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے تم ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھ لو تم کو کوئی صلہ ان سے پاتے ہو۔ یعنی جو لوگ دنیا کی خاطر ریاکاری کرتے ہیں، اب دیکھیں رمضان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ راشن بانٹنے کے لیے آتے ہیں اور فل ویڈیو بنواتے ہیں اور وہ میڈیا کوریج کرواتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ریاکاری ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جب وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اور خاص طور پہ اس طرح کا صدقہ کرنا کہ اب دیکھیں یہاں پہ ہم صدقہ کریں گے نا باکس میں، اب باکس سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ صدقہ کہاں کہاں جاتا ہے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رات کو صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس طرح بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے بھی بچائے۔ اور یہ وہ لوگ، اور یہ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے عمل دوسروں کی خوشی کے لیے کرتے تھے، وہ دنیا میں اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم نے اپنا عمل اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی اس آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، یعنی کون لوگ خسارے میں ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار اور آخرت کا یعنی اس کی ملاقات کا انکار، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی جو میزان قائم ہوگا تو اس میں جو ہے نا نیک لوگوں کے اعمال تو لے جائیں گے، اب ان کے اعمال تو ہوں گے ہی نہیں، وہ تو راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے، تو پھر ان میں کوئی عمل نہیں تولا جائے گا۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے بغار کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جنت الفردوس عرش کے نیچے ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کی لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو بھی وہ میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، وہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں، یعنی جتنا سمندر پہلے ہی ہوا ہے اور جتنے درخت ہیں وہ اس کے علاوہ اور بھی آ جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہی ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے، یعنی پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی میں فرق کیا ہے کہ اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے، سب کا سب معبود صرف ایک ہی ہے۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم شروع کر لیتے ہیں، 10 منٹ کرتے ہیں۔ ہاں تھوڑا پڑھیں یا رہنے دیں؟ جی میں نے ویسے تو 12 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ کیا آپ چلے پھر آج کے لیے اتنا کافی، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کو شریک نہ بنانے والا بنائے اور ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سورہ کہف کا جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔